گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہونے لگے گی. اور یہ چیز ہمیں مجلس سے ملے گی. دینداروں کی مجلس میں ہم شرکت کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے وقت مانگیں اور آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور عمل کریں. جو اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی باتوں کے سننے کا اہتمام کریں. وہ ہمارے لیے دوا کے درجے میں ہے. اور اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا تصور کریں. کم سے کم 24 گھنٹہ میں چند اوقات کے اندر یہ تصور کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائی میں بیٹھے تو یہ تصور لائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. اللہ رب العزت کے علم پوری دنیا و ما فیہا کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا علم حاصل کریں اور پھر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس کیفیت اور کمالات کو حاصل کریں. اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو ان فتنوں کے زمانے میں ہماری قدم پھسل جائے گی اور ایک دن تو ہمیں احساس بھی ختم ہو جائے گا ہمارے دل کے اندر سے کہ یہ گناہ بھی ہے. اور اگر ہم کثرت کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے چہرے کو ہمارے دل کی طرف سے پھیر لیں گے. ہمارا دل شیاطین کے اڈے بن جائیں گے. ان کے اشارے پر ہم کھیلنے لگیں گے اور چلنے لگیں گے. اور ایک دن یہ بھی احساس ہمارے دل سے نکل جائے گا کہ اللہ کی ذات بھی ہے. یہ احساسات جب دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے تو انسان خود بخود گناہوں کے دلدل میں، گمراہیوں کے دلدل میں گھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کل انعام بل ہم اضل. یہ جانور ہیں، ان کے اندر جو ہم سوجھ بوجھ دی تھی، جو ہم نے اس کو انہوں نے کھو دی، اس صلاحیت کو. اور جو خیر ہم نے دیا تھا، جو صلاحیت عطا کی تھی، اس کو انہوں نے توڑ دیا اور خراب کر دیا. بلکہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جانوروں کے اندر بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ کا دھیان اور اللہ کے ذکر اور اللہ کا نام لینے کی بھی جگہ اس کے دل میں باقی نہیں رہ گئی، بلکہ اس کا دل سخت ہو گیا پتھروں جیسا. حشر کی بات سن کر کے، قبر کی بات سن کر کے، جنازہ دیکھ کر کے، قبر میں اتارتے ہوئے دیکھ کر کے، خود قبر کھودتے ہوئے بھی احساسات ختم ہو جائیں گے. ہم اس حیا کو سیکھیں، اس پر محنت کریں، نیک لوگوں کی تلاش میں نکلیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، دینی تعلیم کا نظام بنائیں اور تعلیمی مجلس میں گھر میں قائم کریں اور اسی طرح تعلیمی حلقوں کو آباد کریں. اور جہاں بھی سنیں کہ نیک لوگوں کی مجلس ہو رہی ہے وہاں جائیں اور بیٹھیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں، یاد کریں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جب ہم یہ تھوڑی تھوڑی فکر لیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہمیں امام بنا دے گا، متقیوں کا امام بنائے گا اور ہم سے وہ کام اللہ رب العزت لیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب تو اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں گے اور اللہ کی محبت اور حضور کی محبت کو اپنے دل کے لیے، دنیا کی محبت کو خالی کر کے ان دونوں محبت کو بٹھائیں گے. اللہ رب العزت کہتے ہیں دل ہمارے رہنے کی جگہ ہے. اس گندگی کو، دنیا کی گندگی کو اس سے صاف کرو تاکہ میں اپنا نور اس میں اتاروں، میں اپنی تجلی اس میں نازل کروں اور میں اپنی رحمت کی توجہ اس کو اوپر ڈالوں. جب ہم دل کو صاف کریں گے تو اللہ کی یہ نعمتیں ہمارے اندر بسے گی. علماء فرماتے ہیں کہ برتن اگر گندا ہو تو دودھ دینے والا اس پر دودھ نہیں ڈالے گا، کہے گا برتن دھل کے لاؤ. اگر دل ہمارا گندا ہوگا، دل کے اندر نافرمانیوں کی تصور ہوگی، دل کے اندر ہماری جو ہے کھلجان رہے گا. حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہے اس گھر کے اندر رحمت کی فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس دل کے اندر دنیا کی گندگیوں اور نافرمانیوں کی تصویر ہے اس دل کے اندر ایمان کا نور کبھی نہیں اترے گا جب تک ہم اس دل کو صاف نہیں کریں گے.
اللہ رب العزت ہمیں بھی اور سارے لوگوں کو اور پوری امت کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک عمل دوسرے عمل کے لیے داعی ہے. جب ہم ایک عمل شروع کریں گے دل میں فوراً اللہ تعالی ہمارے دوسرے عمل کے بارے میں خیال ڈالیں گے, دوسرے عمل کے بارے میں القاء کریں گے. پھر ہم وہ اس عمل پر جب جم جائیں گے اللہ تعالیٰ آگے اور ہمیں بڑھائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے, اسی طرح اللہ کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں ہے, اسی طرح ایمان کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم ایمان کے نور میں غوطہ اور دلدل میں غوطہ لگائیں گے اور اللہ کے نور کو اپنے دل و دماغ میں بھریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی, اور ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے, ان کے بھی دل و دماغ کو دین کی طرف, دین کے خدمت کی طرف اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کھول دیں اور ان کے خدمات کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ کھیہارن کے اندر جو لوگ سن رہے ہیں 4 تاریخ کو عصر سے لے کر عشاء تک جو ہے ایک اہم مجلس ہوگی جس میں مفتی عبداللہ صاحب, حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب کے خلیفہ تشریف لا رہے ہیں کلکتہ سے. انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. آپ لوگ ان کی صحبت میں آنے کی کوشش کریں اور ان سے کچھ لینے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر ان کا پروگرام مسلسل ہوتا رہے گا انشاءاللہ. 6 تاریخ کو مکھو کی پوروا کی مسجد میں مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک ہوگا. 7 تاریخ کو جمعہ کے دن انشاءاللہ ان کا بیان جو ہے بھدرسہ کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے وقت, نماز سے پہلے ہوگا. پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد سنکھری میں ہوگا. 8 تاریخ کو فیض آباد ٹیلی ٹولہ مسجد کے اندر ہوگا انشاءاللہ. 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ انہیں پھر دوبارہ وہ اپنا کلکتہ جائیں گے انشاءاللہ, صف واپسی ہو جائے گی ان کی. تو ان مجلسوں میں سے کسی ایک مجلس میں آپ لوگ شرکت کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیراً وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بار بار دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء دین کی جو ہے صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی نگرانی میں ہمیں آپ کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. مولانا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ تشریف لائے, آپ کا بڑا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں, عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جو جس لائن سے پریشان ہے, پریشان حال ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور تھوڑا سا جو ہے آج گرمی ہو رہی ہے تو گرمی پڑ رہی تھی, یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا. امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ ہر ایک سانس کا اجر دے گا. یہ دینی مجلس ہے, اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اور تھوڑا سا انشاءاللہ مختصر ہم دعا کر لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا, وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا ومعينا وحاميا في حضرنا. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطارات من الظنون والشكوك والأوهام الساطرة للقلوب عن مطالعة الغيوب, فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم اجعلني عزيزا في أعين الناس وذليلا في عيني, فثبتنا على أمور الشريعة, فثبتنا على أمور الشريعة, فانصرنا على جميع الخلائق, وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة, وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.